محسوس کر لیتا ہے. ابھی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے. فکشن نگار یا شاعر محسوس کر لیتا ہے کہ اب اگلے مہینے اگلی صدی میں نئی نسل میں یہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ فکشن نگار اور شاعر محسوس کرتا ہے. تو جو بھی تخلیقی ادب ہے وہ آفت کی خبر لینے کی محسوسات ہے نا. تو یہ ہے ٹھیک ہے کہ اس طرح کے بھی افسانے لکھے گئے کہ جو ظاہر ہے کہ پورا فکشن ہے کہ جو واقعہ وقوع پذیر ہو چکا اس کو ہم اثر وقوع پذیر دکھلاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک دفعہ وہاں علی گڑھ میں بہت پہلے جب ہم لوگ بی اے میں تھے تو شمس الرحمان فاروقی صاحب ظاہر اس میں بہت سارے اہم لوگ شامل تھے. پروفیسر وحید اختر صاحب تھے اور باقر مہدی جو تھے وہ تھے. اس کے علاوہ قاضی عبدالستار صاحب تھے, منظر عباس نقوی, شہریار صاحب, ابوالکلام قاسمی صاحب. اس میں شمس الرحمان فاروقی نے کہا کہ اردو میں کوئی ناول لکھا ہی نہیں گیا. اچھا ہم لوگ اس وقت جنون کی حد تک پسند کرتے تھے آقا دریا کو, امراؤ جان ادا کو. 4-5 مرتبہ جب اسلوب احمد انصاری صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے پسندیدہ ناول کون کون ہے, 10 نام بتائیے, تو چاروں دفعہ انہوں نے پہلے نمبر پہ دشت سوز کو رکھا, جمیل ہاشم کے ناول کو. 20 سال کے بعد مجھے پڑھنے کا موقع ملا لاک ڈاؤن میں اور لگا کہ اسلوب صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا. منصور بن حلاج کے حوالے سے جو ناول تخلیق کیا گیا وہ بالکل الگ قسم کا ناول ہے. اور مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ خاتون ہو کر کے تصوف کے موضوع پہ جو پورا سسٹم ہے نظامیہ درس نظامیہ کا اس کو موضوع بنا کر کے جو پورا سینٹرل ایشیا ہے جہاں سے آپ کا فقہ حدیث وغیرہ کا مخرج کہنا چاہیے, اس کو پس منظر بنا کے اس کے سیاق میں جو گفتگو کی ہے, جو ناول گھڑا ہے, یا پھر یورپ اور ایشیا کے مل جو سے جو ایک طرح کا جو تعصب ختم کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس خاتون نے کیسے کر لیا. تو ویسے بھی دیکھیے تو ہمارے یہاں جو بڑے ناول لکھے گئے ہیں تو اگر امراؤ جان ادا کو چھوڑ دیا تو بیشتر خواتین ہی ہیں بیشتر. اور زبان کے اعتبار سے جتنی خوبصورت زبان ہوتی ہے, فکشن کی ہو, سوانے کی ہو, سفر نامے کی ہو, خواتین کی ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی, مردوں کی نہیں ہوتی. تو کسی کو بھی پڑھ کر کے آپ دیکھ جائیے. ان کا شاہجہاں عمر سے کہنا ٹھیک ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آج سے نہیں بہت پہلے سے زیادتی ہو رہی ہے. باضابطہ تذکرہ جو ہے یا تاریخ کہہ لیجیے, تنقید کہہ لیجیے, مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب باب حیات کسی خاتون شاعرہ کو اس میں ذکر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ زمانے میں شاعرہ نے بہت بیگمات عورت شاعری کر رہی تھی. خود یہاں مغرب میں کئی خواتین تھی جو شاعری کر رہی تھی, بہت سی خواتین تھیں وہ شاعری کر رہی تھی. دہلی میں بہت ساری خواتین تھیں جو شاعری کر رہی تھی, اور صرف اردو میں نہیں کر رہی تھی, فارسی میں بھی کر رہی تھی, عربی میں بھی کر رہی تھی. 20ویں صدی کے ابتدائی زمانے میں وہ جو زیادہ خاتون شیروانی ہیں وہ شاعری کر رہی تھی, اور انہوں نے قرآنی آیات کا استعمال اس قدر کیا ہے کہ اردو شاعری کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, جتنی آیات کا استعمال جیسا بامانی اور معنی خیز استعمال زیادہ خاتون نے کیا, کوئی شک نہیں کر سکا ہے علامہ اقبال سے لے کر کے اب تک. تو عورتوں کو پلیٹفارم پہ نہیں رہنا چاہیے, ان کی شکایت صحیح ہے, بہت اہم کام کی ہے. سفرنامے پڑھ کر کے, سفرنامے تو کم دیکھتے ہیں لیکن سوانی وغیرہ وہ ساری چیزیں پڑھ کر کے دیکھیے وہ آپ کو احساس ہوگا. تو ہمارے یہاں جب دیکھیں ارشاد سامی صاحب کے موضوعات دراصل ہیں کیا, انہوں نے بہت اچھی بات کی حقانی صاحب نے کہ جب ہم اصل کی گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں طے کرنے ہوں گے کہ اصلی مسائل کیا ہیں, ہے نا, اصل ہے کیا چیز. مثلاً آج کل کے بعض شاعر یا بعض افسانہ نگار ایسے ہیں جو قلی قطب شاہ کے ہم عصر ہیں, ولی اورنگ آبادی کے ہم عصر ہیں, ہمارے ہم عصر نہیں ہے. لیکن آپ ان کو پڑھ کر کے دیکھیے, اس کے علاوہ غالب کو پڑھ کر کے دیکھیے, اور بہت ہی پہلے مولانا نور کو پڑھ کر کے دیکھیے تو ہمارے ہم عصر لگتے ہیں. احمد فراز ہمارے عصر لگتے ہیں. وہ بات کہتے ہیں جو ہمارے زمانے کی, ہمارے دلوں کی ہے, ہمارے عہد کے صادق آتی ہے. یہ ساری چیزیں تو یہ تو طے کرنا پڑے گا. تو ہمارے یہاں بھی جو اردو ناول میں بہت سارے موضوعات ہیں جو رہ گئے ہیں. دو لیख دے کر کے اگر موٹی تقسیم کیجیے گا تو طوائف پہ, غربت پہ, اونچی نیچ پہ, ذات پات پہ, اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں. بھائی اب تو زمانہ یہ ہے کہ لوگوں کو مجبوری ہو رہی ہے کہ ایک کڈنی بیچ کر کے پوری فیملی کو چلا رہا ہے.
یہ سب ہو رہا ہے. بلڈ بیچ کر کے اپنے خاندان کو چلا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں, کسانوں کے مسائل ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے مودی میڈیا والے بیٹھ کر کے اسٹوڈیو میں خبریں نشر کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں اور گراؤنڈ پہ نہیں جاتے ہیں, تو ویسے ہی ناول نگاروں کا مسئلہ ہے. پہلے ناول کیوں اچھے لکھے جاتے ہیں یا ترقی پسند ہونا چاہیے کہ حالانکہ وہ ہم لوگوں سے یا آج کل کے لوگوں سے زیادہ ریس تھے, زیادہ اشرافیہ طبقے میں تھے, اس کے باوجود چونکہ انہوں نے ذرا ان کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزاری ہے, اس زندگی کو محسوس کیا طریقے سے, تو کسی حد تک بہتر ہے. تو وہاں بھی وہ باتیں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے. تو بہت سارے مسائل ہمارے یہاں اردو ناول میں جو نہیں آئے, وہ آپ لوگ جو تنقید لکھ رہے ہیں, پیپر لکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو شکایت کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں ایسے ناول نہیں آتے. دھڑلے سے کچھ لوگ برا مانیں گے, ٹھیک مانتے رہے. انیس الرحمن قاسمی صاحب نے یہ کیا کہ اردو ادب کے فروغ میں علماء بہت ہی اچھا پیپر ہے, اور جس طرح سے خواتین کو نظر انداز کیا جاتا ہے, علماء کو بھی ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں. بھائی مولانا الطاف کی سر حاجی صاحب باضابطہ مولوی تھے, ٹھیک ہے, قاسم واسم نہ رہے, ندوی نہیں رہے ہو, ہے نا, فلاحی یا اصلاحی نہ رہے ہو, لیکن انہوں نے باضابطہ کتابیں پڑھی ہیں, عربی کی تمام کتابیں پڑھی ہیں, پانی تک میں پڑھی ہے, دہلی میں آگے پڑھی ہے, پھر بعد میں تو پھر مولانا صاحب کو پکڑا, پڑھی ہے, باقی رہ گئی تھی. ان کو دیکھیے, یا علامہ شبلی نعمانی کی زبان دیکھیے, سید سلیمان ندوی کی زبان دیکھیے, اور سب کچھ تو جان دیجیے. دوسری چیزیں خود باقی مدراس جو ان کی کتاب ہے سید سلیمان ندوی کو, اس کو پڑھ کر کے دیکھیے. اور مدارس کا معاملہ جہاں تک یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ادب نہ رہتے, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں, وہ نہیں بدلیں گے, ہمیں بھی بہت زیادہ فکر نہیں ہے. لیکن ان کی جو ایک ٹریننگ ہوا کرتی تھی بیونڈ دا کورس سے الگ جا کر کے, ہفتہ واری پروگرام ہو رہا ہے, انجمن میں تقریر ہو رہی ہے, ہر انجمن کی ایک لائبریری ہے, تو اس میں یہ نہیں کہ کتاب شاہی ہے نا, یا علماء کے ملفوظات ہیں, ہر طرح کی سوانح ہیں, سیرت ہے, اور کیا ہے, ناول ہیں, بہت ساری کتابیں ہوتی تھی, عربی کتابیں ہوتی تھی. اور اصل وہی چیز ہے کہ اگر وہ صرف سسٹم باقی رکھنے مدرسے والے, تو یہ بڑا احسان ہوگا اردو پر بھی اور طلباء کرام پر بھی. اور وہی وجہ ہے کہ وہ جو سارے لوگ سیکھ کر کے آتے ہیں, وہ جو انجمن کی جو لائبریری ہوتی ہے, وہ تو کھانا ہوتا ہے, جمعے کو ایک دو دن کھلتا ہے, اسی کی برکت ہے. صرف اگر کورس کر دیجیے, تو کورس میں تو ہم لوگ کیا ہے, یہ ہائی اسکول سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک ہم نہیں سکھا پاتے ہیں. سارا ادب کا تھا, ایک بھی ڈھنگ کا پیدا نہیں ہوتا ہے. اور حالی شبلی گن لیجیے نا, مولانا مودودی, وحید الدین خان, جتنے سب مولوی ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ جن لوگوں نے ادب کا مطالعہ نہیں کیا کورس میں, وہ اچھے ادیب ہیں. جن کو شاعری نہیں پڑھی, وہ بھی اچھے شاعر ہیں. اور جہاں ادب پڑھایا جاتا ہے کالج میں, یونیورسٹیز میں, وہاں پر ڈھنگ کا ادیب بھی پیدا ہو رہا ہے, ڈھنگ کا نقاد بھی پیدا ہو رہا ہے. تو کوئی وجہ تو ہے. ان کی ٹریننگ بہت اچھی ہوتی ہے مدرسے میں, ہے نا, گریسپ کرنے کی ٹریننگ بہت اچھی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ادھر کو ذرا بڑا احسان کیا ہمارے علماء کرام نے کہ دروازہ کھول دیا یونیورسٹی میں آنے کا. پہلے پانی نہیں دیتے تھے, ہے نا, جیسے سر سید کے یہاں نہیں جانے دیتے تھے, اس سے پہلے دلی کالج میں نہیں جانے دیتے تھے, نام ہی رکھ دیا تھا دلی کالج کا مجھلا, ہے نا, اس میں سب جاہلوں کی جگہ. ویسے سر سید کو تو جو مدارس سے جو طلبہ ہماری آتے ہیں, یونیورسٹیز میں آتے ہیں, تو یہاں سے اس پہ بہت تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب کچھ تیار ہوتا ہے, سیٹل کرنا ہوتا ہے, پوری تلوار بنی ہوتی ہے, اس پہ پھر صرف تھوڑی سی دھار چڑھانی ہوتی ہے. تو اگر کچھ اچھے ٹیچرس ہیں تو وہ یہ کر لیتے ہیں, اس کو سیٹل کر لیتے ہیں. وہ بہت مشکل میں سے ظفر صدیقی صاحب کو دیکھے, قاضی جمال صاحب کو آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے, بڑا نام ہے, لیکن وہ قاسمی ہے, کبھی لکھا نہیں انہوں نے, ابو الکلام قاسمی. اس کے علاوہ جتنا مطلب یہ کہ طویل فہرست ہے, دیکھ لیجیے نا, جتنے ہیں سب دوسرے شعبوں میں بھی ہیں. تو یہ سب ساری چیزیں تو اچھا. مدرسے میں چلیے, آپ کو منڈوں پہ عصمت کو رکھنے میں اعتراض ہے. علامہ یہ ماہر القادری کا وہ رکھ دیجیے نا, درِ یتیم, اتنی خوبصورت زبان کسی ناول کی نہیں ہے. درِ یتیم کی جو زبان ہے کسی کی نہیں ہے. محسن انسانیت رکھ دیجیے, سیرت النبی رکھ دیجیے, لیکن اردو کی کوئی چیز رکھ دیجیے ادب کے حوالے سے. سفر نامے رکھ دیجیے کچھ اچھے سے, لبیکی رکھ دیجیے ممتاز مفتی کا, کچھ بھی رکھ دیجیے. تو تھوڑی سی چینجنگ تو کرنی پڑے گی, لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ کم سے کم لوگ
پڑھ رہے ہیں، اپنے طور پہ مطالعہ کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا رہا ہے. تو بہت اچھا پیپر تھا، علماء کے کردار کے حوالے سے بہت کچھ علماء نے کیا ہے. دیکھیے علماء سے جو ایک شکایت بنی رہی ہے، وہ بات کو مان لیتے ہیں لیکن بات نہیں مانتے ہیں. چھاپا خانہ جو سب سے بڑا جو نقصان ہوا مسلمانوں کو، ان علماء کرام سے جو بھی ہمارے اسلاف رحمہ دادا نانا کے زمانے کے، چھاپا خانہ جیسے ہی وجود میں آیا حرام قرار دے دیا، ناجائز ہے. چھاپا خانہ کی کتاب آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ چھپوا نہیں سکتے. علوم کی اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کو آپ نے حرام قرار دے دیا. ہم لوگ کے بچپن کے زمانے میں یہ تھا کہ آپ مائک پہ اذان نہیں دے سکتے ہیں، وہ ناجائز ہے. لاؤڈ اسپیکر سے اذان نہیں دے سکتے ہیں. ٹی وی کا استعمال ناجائز قرار دے دیا ہے نا. اب ٹی وی سے کیا کام کیا، ذاکر نائک وغیرہ ایسے کئی ہیں جو دن اور مذہب کو یا دوسری چیزوں کو اس طرح سے. سوشل میڈیا کو آپ نے ناجائز قرار دے دیا شروع میں کہ وہ ہر وقت طلبہ لے کر کے رہتے ہیں، نہیں ہوتا ہے. لیکن جب جا کر اسرار احمد کو پڑھتے ہیں، حامد غامدی کو سنتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ انجینئر ہیں، تو یار ایسی باتیں لے کر کے آتے ہیں. کوئی ہم 10 کتاب 20 کتاب بیک وقت پڑھیں بریلیوں کی اور دیوبندیوں کی اور کس کی تو مسئلہ آپ سے نہیں کر پائیں گے. مسئلہ نیچوں اس پہ ہوتا ہے، تو سوشل میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. فوٹو کو حرام قرار کیا. کوئی مدرسے کا ایسا اشتہار نہیں ہے جس میں داخلے کا بھی اعلان اس میں محتوی تصویر ہوتی ہے. تو بعد میں کیوں کرنا بیک وقت؟ اگر یہ سب فیصلے پہلے لیے جاتے تو شاید بہت ہی اہم ہوتا. اور علماء کرام کا پورا جو مسلمانوں کی جو آج کل ایک کتاب بہت ہی چرچے میں ہے، کیا دا لاسٹ اسلامک ہسٹری، اس کو پڑھنے کو اچھا مدارس کے حوالے سے جو بھی ذکر ہے، تو مدارس میں بھی یہ تو انگریزوں نے کیا نا کہ آپ نہیں، آپ مدرسے مولوی ہیں تو اب سے فقہ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے. اس سے پہلے یہی نظامیہ ہے. اس میں جو ہے ملٹری سائنس پڑھائی جاتی تھی، فزیکل سائنس پڑھائی جاتی تھی، جم ہوتا تھا، ساری چیزیں ہوتی تھی، ٹھیک پڑھایا جاتا تھا، آپریشن تھیٹر بازاتا تھا، اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ایسا نہیں کہ نہیں ہے. تو یہ پورے عراق سے شروع کر کے دیکھ لیجیے، وہ ہے. ویسے ہی بہت اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ادارہ یا ہندوؤں کی وجہ ہے. پہلا مدرسہ، پہلا اسکول یا پہلا کالج مسلمانوں کا اصحاب صفہ والا، اس کو کیا کہتے ہیں، جو چبوترا تھا، پہلا اسکول. تو سارے ٹیچر جتنے تھے، ٹیچنگ اسٹاف میں تو سب کافر تھے، قیدی تھے. اور وہ مسلمان صحابہ کرام کو پڑھا رہے ہیں، تو اچھے ٹیچر کو بھی رہنا چاہیے، ساری چیزیں کرنی چاہیے. مدارس میں تو بہت اہم ہے، کام ہوتے ہیں. انگریزوں نے کہا کہ نہیں، ہاں یہ پورا جو یہ سسٹم ہے IAS IPS وہ سب بھی بنایا جاتا ہے، اس کی تربیت ہوتی تھی مدارس میں. آپ یہ جو پورا جو ہے ہم سب مالک ہے، عدلیہ ہم دیکھیں گے، مقدمہ ہم دیکھیں گے اور انتظامیہ ہم دیکھیں گے. آپ بس مسجد تک محدود نہیں، مسجد مدرسے تک محدود رہیے، اور ہم لوگوں نے ایمان بھی لیا. اب تو ہر یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، بہت سارے دروازے کھل گئے ہیں، کوئی دروازہ چھوڑا نہیں ہے ہم لوگوں نے. مستمع صاحب کا مضمون اچھا تھا، صحافت کے موجودہ